پاکستانی حکام کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر حراست سربراہ علی وزیر کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور امتیازی سلوک کا سلسلہ جاری ہے اور اب اس معاملے میں عدالتیں بھی حصہ دار بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ دسمبر سن 2020 میں کراچی میں فوج کے خلاف تقریر کرنے کے الزام پر گرفتار ہونے والے علی وزیر پر غداری کا الزام عائد ہے، لیکن تقریباً 1 سال گزرنے کے باوجود ان کی درخواست ضمانت کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ 26 نومبر کے روز سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے علی وزیر کی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست کو 29 نومبر کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیل پر سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے جمعے کے روز جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 1 رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ صلاح الدین کے توسط سے دائر کردہ علی وزیر کی درخواست پر سماعت کی، تاہم بینچ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا پر حکم دیا کہ کیس کو 29 نومبر کے روز سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خیال رہے کہ سندھ پولیس کی درخواست پر علی وزیر کو پشاور سے 16 دسمبر 2020 کو گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں 6 دسمبر سن 2020 کو کراچی میں نکالی گئی پی ڈی ایم کی ایک احتجاجی ریلی کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور تضحیک آمیز الزامات لگانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس ریلی کے اگلے روز سہراب گوٹ پولیس تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ زیر حراست رکن قومی اسمبلی نے فروری میں انسداد دہشت گردی عدالت سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت اس بات کو مد نظر رکھنے میں ناکام رہی کہ ایف آئی آر کے چالان میں نامزد گواہ آزاد گواہ نہیں بلکہ پولیس اہلکار تھے۔ درخواست میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جس علاقے میں جلسہ ہوا وہاں سے اپیل کنندہ کے خلاف کوئی آزاد گواہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے ایک رکن قومی اسمبلی جو خود پارلیمان اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہیں انہیں جھوٹے کیس میں پھنسا دیا گیا۔ درخواست کے مطابق اپیل کنندہ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ زیر التوا ہے۔ ساتھ ہی درخواست میں علی وزیر کو سازش، ریاست کے خلاف اعلان جنگ، صدر اور گورنر پر حملے، مختلف گروہوں کے مابین دشمنی کے فروغ، قانون کی خلاف ورزی اور بغاوت کے لیے افواہیں پھیلانے جیسے جرائم سے منسلک کرنے کے لیے آزاد ثبوت فراہم کیے جانے کا کہا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ علی وزیر کو حکمران جماعت تحریک انصاف سے سیاسی دشمنی کی وجہ سے گرفتار کر کے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ خیال رہے کہ انصاف کے منتظر علی وزیر نے 2018 کے انتخابات میں 27 امیدواروں کو بھاری مارجن سے شکست دی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک منتخب رکن قومی اسمبلی ہونے کے باوجود علی وزیر کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے اور اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری نہیں کیے جاتے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومتی اور ریاستی حکام پشتونوں کے ساتھ انصاف کا دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک جانب علی وزیر کو بے بنیاد مقدمے میں الجھا کر 1 برس سے زیر حراست رکھا جا رہا ہے تو دوسری جانب قاتل طالبان جنگجوؤں کو جیلوں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔